38 سال سے روحانیت میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور ان 38 سالوں میں 38 ایئرز میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ذکر و فکر جو ہے ایک فارمیلٹی ہے۔ انسان کو کتے سے انسان جو بناتا ہے، مٹی سے نور بناتا ہے، شیطان سے متقی بناتا ہے، وہ ہے مرشد کا کرم اور فضل، مرشد کی توجہ۔ مرشد کا فضل توجہ سے حاصل ہوگا نا بھائی۔ اور یہ بات سرکار نے پہلے دن ہی میری گھٹی میں ملا دی تھی بات، کہ بس مرشد ہی مرشد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یا حافظ فرید تو مجھے شروع سے ہی جانتے ہیں نا، حافظ فرید کو معلوم ہے کہ میں کبھی بھی کوئی پرہیزگار نہیں رہا، الل جلول رہا۔ صرف ایک چیز کا یقین سب کو تھا کہ سرکار کے بارے میں سیریس ہے، یہ سرکار سے پیار کرتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی پارسا ہوگا یا روحانیت میں بڑا کوئی تیز ہوگا، نہیں، بس یہ تھا کہ ہاں یہ سرکار کے بارے میں صحیح ہے، سرکار سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ گھٹی میں سرکار نے یہ ڈال کے دی تھی بات کہ تیری ابتدا اور انتہا دونوں گوہر شاہی کے نام سے ہے۔ گوہر شاہی پر ابتدا ہے تیری، گوہر شاہی پر انتہا ہے۔ یہ کام لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کرنی ہوتی ہے، باقی سب کو چھوڑ دو، گوہر کو پکڑ لو اندر سے، سامنے رکھ دو۔ سرکار ہیں، یہ باپ ہے، کیا چاہیے مجھے؟ سرکار۔ اب باپ کو چھوڑ دیا نا، اب امتحان ہوگا باپ کا تجھ سے، جس کے اندر تو نے جو زبان سے کہی بات یا دل نے خواہش کی کہ ہاں یہ باپ ہے، یہ سرکار ہیں، تو میں سرکار کو چن لیتا ہوں، یہ خواہش آئی دل میں۔ اب ظاہر میں اس کا امتحان ہوگا، پھر وہ امتحان ایسا ہوگا کہ باپ کی اٹیچمنٹ، باپ کی محبت وہ سب نکلے گی، تکلیف بھی ہوگی، اور تیری نیت اگر صحیح رہی، تیرا عزم یہی تھا کہ بس مرشد ہے، تو پھر مرشد کی مدد ہوگی اور باپ کی وہ محبت ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں گردن گھما کے اللہ کہتے رہو یہ روحانیت ہے؟ یہ تو دھوبی کا کام ہے۔ دھوبی کیا کرتا ہے؟ کپڑے دھوتا ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ قلب دھوتا ہے۔ دونوں دھوبی ہیں، ایک کپڑے دھو رہا ہے اور ایک روحوں کو دھو رہا ہے تو دھوبی۔ تو ساری زندگی دھوبی بنا رہے گا؟ ابے آگے بھی بڑھ، کپڑے دھو لیے، اب آگے بھی پہننے بھی تو ہیں۔ کیا تو نے کسی کو دیکھا ہے جو ساری زندگی کپڑے ہی دھوتا رہے؟ بھئی ایک شرٹ اٹھا لیے، اب ساری زندگی دھو رہے ہیں اس کو، جب دیکھو ہاں جی کیا ہو رہا ہے؟ کپڑے دھو رہا ہوں۔ اچھا آپ مذاق میں لے رہے ہیں میرے انداز کی وجہ سے، لیکن ذرا سوچیں، ہر وقت ہاں بھی کیا کر رہا ہے؟ یہ کپڑے دھو رہا ہوں۔ آپ پوچھیں نہیں یہ کپڑے ہی دھوتا رہے گا، تو پہنے گا نہیں ان کو؟ ابے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، دھوتا ہی رہے گا۔ یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں بڑی دیر سے آئی۔ اصل جو چیز ہے، آپ یقین کریں، قلب چلے یا نہ چلے، اصل جو چیز ہے وہ ہے مرشد کی نظروں میں آنا۔ اچھا اب لوگوں کو یہ ہے کہ جی مرشد کی نظر میں آ گیا قلب تو پھر تو کرے گا اللہ اللہ۔ نہیں، ضروری نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا ذکر تو اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا رگڑا لگوانا ہے، اس سے نور بنے گا۔ مرشد رگڑا تھوڑی لگاتا ہے نظروں سے، وہ تو بنا بنایا نور ڈال دیتا ہے، تو اس میں ذکر کی آواز کیوں آئے گی؟ قلب منور ہو جائے گا بغیر اللہ کیے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے نام کا رگڑا کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ رگڑا لگنے سے نور بنتا ہے۔ تو تمہاری توجہ رگڑے میں ہے، رگڑے سے جو نور بن رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے تیرا۔ اب چونکہ اس کی طرف دھیان نہیں ہے تو ذکر کو افضل سمجھ رہا ہے، نور کو نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ مرشد کی توجہ سے ذکر نہیں نور ملتا ہے، جبکہ تیرا قلب ذکر بھی نور بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ نور بنا بنایا کہیں سے مل گیا تو ہاں جی پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس لیے ان نظروں سے ہی روشن ضمیر ہو جاتا ہے بندہ، اگر مرشد نظر کرے تو۔ اب یہ تو ابھی ہوائی باتیں ہیں نا کہ مرشد نظر کرے گا، لیکن میں تم کو یہ پارٹ اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تاکہ تم اس کے امیدوار بن جاؤ کہ جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ تو جیسا میں کہوں گا تم ویسا کرو، پھر جیسا تم کہو گے ویسا میں کروں گا۔ یہ جو دل ہمارا اللہ اللہ کرتا ہے، سارے دن 24 گھنٹے کی اللہ اللہ کرنے سے بڑا ہی ہلکا سی ایک کرن نور کی بنتی ہے، بڑی ہلکی سی،
اور جو روزانہ ہم کرتے ہیں غلطیاں اور گناہ، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے گناہوں میں ملوث ہیں، ان گناہوں کی نار اتنی ہے کہ پورے ایک سال میں جتنا یہ قلب نور بناتا ہے، ایک دن کے گناہ جو ہے ایک سال کے قلب کے بنائے ہوئے نور کو ختم کر دیتے۔ تو ذکر قلب کی بنیاد پر کبھی بھی متقی بن ہی نہیں پائے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو، مرشد کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ سنیں کہ جب یہ دل کی اللہ اللہ ناکافی پڑتی ہے، اتنی مقدار میں نور نہیں بناتی کہ تیرے روزانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے، تو پھر تجھے کہا جاتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اب اگر اور آگے جانا ہے تو اب اللہ کے ذکر کے بعد اس کے حبیب کا نام لے تاکہ تجھے ایکسٹرا نور ملے، اور آگے جانا ہے تو مرشد کا بھی نام لیا کر تاکہ مرشد کے ذکر سے بھی نور ملنا شروع ہو جائے۔